بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا اور اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب تک ہم نے اپنے تمام ایپیسوڈز میں اللہ کی عبادت کرنا، اسلام کے راستے پہ چلنا، طاغوت سے بچ کے رہنا، ان چیزوں کے اوپر بات کی ہے، لیکن ایک سوال یہ ضرور لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اسلام کا راستہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ جب ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ہماری زندگی کو مزید مشکل کیوں بنا دیتا ہے؟ حالانکہ ہمارے کئی دوست ہیں جو اسلام کے راستے پہ نہیں ہیں لیکن وہ خوش ہیں، اللہ نے ان کو بہت سا آرام اور سکون دیا ہوا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اب اس کے جواب میں اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی منافقین کے بارے میں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ اسلام کے راستے پہ نہیں تھے۔ وہ حرام اور حلال کے بیچ میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے تھے اور اکثر اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار تھے جب تک اللہ کے حکم آسان تھے۔ جیسے اللہ کوئی مشکل حکم بھیجتا تھا، جیسے جہاد، وہ اسلام سے بھاگتے تھے، اور اللہ ان کو کئی موقع دیتا تھا توبہ کرنے کے لیے، سیدھے راستے پہ آنے کے لیے، لیکن ان کے دلوں میں دنیا کی اتنی محبت تھی اور لوگوں کا اتنا ڈر تھا کہ وہ کبھی سیدھے راستے پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر کئی سالوں کے بعد ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کے لیے اسلام کے راستے پہ چلنا بہت ہی مشکل ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آرام کے لیے انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کا ایک نیا طریقہ، ایک نیا انداز اپنانا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ حرام چیزیں حلال بننا شروع ہو گئیں، اور وہ کہتے تھے ہم اللہ کی عبادت اپنے طریقے سے کریں گے جب ہمارا دل چاہے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ہی راستے میں بھٹکتے رہیں، اور ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں ہر چیز دیتا ہے، پیسہ، اولاد، دولت، شہرت، ہر چیز، اور اس وقت ایسے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اسی لیے اللہ ہمیں ہر چیز دے رہا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کو بیوقوف بنا دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے اتنا راضی ہو گیا کہ اب ہمیں دنیا اور آخرت دونوں ہمیں ملیں گی، لیکن قیامت کے روز اللہ انہیں ان کے مذاق کا بدلہ ضرور دے گا، کیونکہ قیامت کے روز ان کے لیے صرف جہنم ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس کے بدلے میں اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی میں ڈھیل نہیں دے گا، اللہ ان کو اس دنیا میں تمام اچھی چیزیں نہیں دے گا، بلکہ ان کی زندگی میں بہت سے مشکلات ہوں گی۔ لیکن پھر کیوں؟ یاد رکھیں کہ جب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے اور میں نے اللہ کے قریب جانا ہے، تب آپ کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو کام اللہ آپ سے لینا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا شروع کر دے گا، اور جیسے کہ آپ دنیا میں جانتے ہیں، ہر فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں ٹریننگ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے ابھی ایک ڈگری حاصل کی ہے اور وہ ایک کمپنی میں نوکری کرنا چاہتا ہے، کیا وہ کمپنی میں جاتے ساتھ اگلے دن پریزیڈنٹ بن سکتا ہے اس کمپنی کا؟ کیا وہ ان کو یہ بتا سکتا ہے میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس پورا علم ہے، میں اس کمپنی کا پریزیڈنٹ بننے کے لیے تیار ہوں؟ یا آپ یہ سوچیں، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے MBBS ڈگری حاصل کر لی ہے، کیا وہ اگلے دن اپنے فیلڈ میں اسپیشلسٹ بن سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ چیزیں ناممکن ہیں، کیونکہ اس کے پاس علم تو ضرور ہے لیکن اس کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ جب آپ دنیا میں کام کرنا شروع کرتے ہیں، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کئی ایسے مشکلات سامنے آ جاتے ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور تب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا حل کیا ہے، یا کبھی کبھی ایک مسئلے کے پیچھے 5-6 قسم کے حل ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا ہوتا کہ سب سے بہترین اس میں حل کون سا ہوگا۔ اور اسی طرح تجربے کے بنیاد پہ ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور ان غلطیوں سے ہم مزید سیکھتے ہیں۔ ہم اس وقت وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو کتابوں میں نہیں سکھائی جاتی، اور جب اتنے سالوں کے بعد جب آپ کی ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے کام میں ماہر ہوں، میرے پاس علم بھی ہے اور میرے پاس تجربہ بھی ہے۔ اس وقت انسان کے اندر صبر اور حکمت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ تب وہ اپنی کمپنی کا پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے یا اپنے فیلڈ میں اسپیشلسٹ بھی بن سکتا ہے۔
تو آپ یہ جان لیں اللہ بھی اپنے مسلمانوں کے ساتھ بالکل یہی کرتا ہے۔ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، آپ نے اللہ کے قریب جانا ہے، آپ نے اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا ہے، اس دن آپ کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ تب تک آپ نے کئی چیزیں قرآن میں بھی پڑھ لی ہوں گی، کئی آپ نے قصے بھی یاد کر لیے ہوں گے، لیکن جب زندگی میں وہی مشکلات سامنے آتی ہیں تب اس تجربے کی بنیاد پہ آپ صبر سیکھتے ہیں، آپ حکمت حاصل کرتے ہیں۔ اور صرف تب جب انسان واقعی اس درد کو محسوس کرتا ہے تب اس کو اللہ کی آیتوں کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھے جو اس دنیا میں بہت عیش اور آرام کر رہے ہیں، جو اللہ سے بہت دور ہیں اور جو دیکھنے میں بہت خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ انہیں ان کا مذاق کا بدلہ ضرور دے گا۔ لیکن آپ کی زندگی اس لیے اتنی مشکل ہے کیونکہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے، آپ کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے اور اللہ آپ سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔